حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر. 62 سال عمر ہے, خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی. آپ کی اہلیہ نے, زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا, فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے, کہیں کوئی تکلیف تو نہیں, درد تو نہیں, صاحبزادے آئے. ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ. سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد. سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ, سچے رسول کے سچے صحابہ, حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے, عدل والا ہے, انصاف والا ہے. تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا, کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا. میری بات پہ توجہ کرنا, کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے, لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے, وہ بند ہے. عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے, 20 لوگ, لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے, کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا. تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے, آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی. عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی, میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی. چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا, کہیں مجھے لے کے جاتا, تو میں تو کچھ نہیں دیکھا, مجھے بڑا شکوہ ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی, معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی. یہ سمجھ لیں, بیوی کے لیے تو خاوند کا بہت بڑا مقام ہے نا, لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے. تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی, میری شرط پوری کریں. فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی, میری عزت کی حفاظت کرتی تھی, میرے بستر کو پاک رکھتی تھی, کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا, رب نے اگر عمر کو اپنے فضل, اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. عمل کا رستہ, عمل کا رستہ. دیکھیں نا 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے, 2 دفعہ, اور کوئی زیادہ, ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد. ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا, وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے, کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے. بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا ہے, تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو, سینکڑوں دفعہ, اور یہ بہانے کر رہا ہے, یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے, پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں, میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں, آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, ہمیشہ. عمل کریں, توبہ کریں تو پھر بدل جائیں, پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں, جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا, اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا, معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا, اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا, نقل کفر, کفر نہ باشد, 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں, زیادہ پیسے دے دوں, فرمایا باغی ہو جائیں, وہ سرکش ہو جائیں.
یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں. جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دیا میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے کل میں نے بھی، آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے. لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے گے آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے، لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا، تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا. آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں، کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا، اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے. اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے، ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے، ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں، جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا، تضاد
تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے، ایک فن بن جاتی ہے تقریر۔ آپ کو پتہ ہے نا، واعظین نعت خواں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی، پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر یہ فن ہے، یہ جذبات کا اظہار۔ سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل، تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو، ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا، وضاحت کریں گے۔ میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے، علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اب بات بہت بڑی ہے، پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، بہرحال کر دیتا ہوں۔ پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس، تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا۔ ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رات کو نا گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے حضرت عمر۔ 62 سال عمر ہے، خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو رو پڑے ایسے ہی گھر میں بلا وجہ ہی۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا، فرمایا پتہ کرو تمہارے باپ کو کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف تو نہیں، درد تو نہیں، صاحبزادے آئے؟ ابا جی کیا بات ہے؟ فرمایا اماں کو بلاؤ۔ سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹھو میرے ارد گرد۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے آج جب میں مسجد سے نکلا تھا تو میرے نبی پاک کے سچے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور کے سچے غلام یہ کہہ رہے تھے کہ عمر بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ تو ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو فرمانے لگے ڈر یہ لگتا ہے کہ باہر تو میں اچھا تھا، کہیں گھر میں تو نہیں کوتاہیاں کرتا رہا۔ میری بات پہ توجہ کرنا، کہیں گھر میں آپ باتیں سن لیں تو شاید جتنی میں کرتا ہوں دوسرا کار ہی کوئی نہ سکے، لیکن جب عمل کے راستے پہ ہم نکلتے ہیں تو وہ مسدود ہے، وہ بند ہے۔ عمل کس نے کرنا ہے؟ آپ کوئی آیت پڑھیں تو یہاں غلطی نکالنے والے 20 لوگ مل جائیں گے، 20 لوگ، لیکن اس آیت پہ عمل کرنے والے کتنے ملیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رو رہے تھے، کہنے لگے کہیں تمہارے حقوق تو نہیں پامال کرتا رہا؟ تو آپ کی اہلیہ نے جب سنا تو وہ کہنے لگی عمر مجھے تو بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا میں بات نہیں کر سکی۔ عمر تم نے سارا دن مسجد میں گزار دیا اور ساری رات نقاب اوڑھ کے مدینے کی گلیوں میں گزار دی، میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ ہی نہیں سکی۔ چاہ تو میرے اندر بھی تھے نا کہ میرا شوہر کچھ گھڑیاں بیٹھتا، کہیں مجھے لے کے جاتا، تو میں تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے بڑا شکوہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے چل اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ بھئی معافی بیوی سے نہیں مانگی جا رہی، معافی اپنی غلطی کی مانگی جا رہی، یہ سمجھ لیں۔ بیوی کے لیے تو خامد کا بہت بڑا مقام ہے نا، لیکن یہاں غلطی کس بات کی ہے؟ اپنی کمزوری پر غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے معاف کر دے، تو اہلیہ کہنے لگی میں نہیں معاف کرتی، میری شرط پوری کریں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمانے لگی قیامت میں جب اللہ آپ کے لیے جنت کا حکم دے گا تو آپ میری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ سفارش کریں گے کہ یا اللہ مجھے کپڑے دھو کے دیتی تھی، میری عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کہیں گے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے تیرے ساتھ وعدہ رہا، رب نے اگر عمر کو اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے محبوب کے صدقے جنت دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ عمل کا رستہ، عمل کا رستہ دیکھیں نا، 2 دفعہ استاد بات کرتا ہے، 2 دفعہ، اور کوئی زیادہ، ایک تو ہے نا کہ ایم اے اور جناب ایم ایڈ اور ایم فل اور پھر پی ایچ ڈی قسم کا استاد، ایک وہ جو میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ہے نا، وہ 2 دفعہ اسٹوڈنٹ کو کام کہے تو تیسری دفعہ وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں 2 دفعہ کہا ہے،
بچے کو آپ 2 دفعہ کہتے ہیں اور اگر تیسری دفعہ کہنا پڑے تو غصہ آتا ہے نہیں آتا؟ بھئی تو نے اتنی دفعہ کہا تو سمجھ نہیں رہا بات کو. اور اگر اللہ کریم قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ کہے نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ بھی پروگرام بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، میں بے قرار رہتا ہوں. عمل کا رستہ اس کو اختیار کریں، آپ سکون میں رہیں گے. بد عمل آدمی اور بے عمل آدمی یہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. ہمیشہ عمل کریں، توبہ کریں تو پھر بدل جائیں، پھر تبدیلی آئے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں، جو بدلنے والے تھے وہ بدل گئے. بڑا کچھ کرتے تھے پر پھر وہ لوگ بدل گئے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، معاذ اللہ چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا. کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کے لائے گا نقل کفر کفر نہ باشد، 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا. قرآن مجید میں نا اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر میں رزق میں کشادگی دے دوں، زیادہ پیسے دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں. یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتدال میں رکھتا ہے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. ہر بندہ دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا، تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کرے اللہ کا، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرے. تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھ لی. اب مجھے پتا تھا ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں. کہتے میں بھی اس طرف بڑھا. رستے میں نا وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کہ تیار رہنا، تیار رہنا، آج میں بڑے پیسے لے کے آؤں گا. اسے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے. کہتے ہیں اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا. ارادہ یہ تھا کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور کے جسم اقدس پر خنجر کھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا. کہتے ہیں حضور ایک دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری دفعہ بھی گزرے تو میں ہمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا روب طاری ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم نہ چھٹے چکر پہ فرمانے لگے فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ایک پھیرا رہ گیا ہے. کہتے طواف مکمل ہو گیا تو محبوب میرے قریب آئے، فرمایا وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا، اندر چور تھا نا. کہتے ہیں حضور نے مجھے کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گرا اور میں بھی رسول اللہ کے پیروں میں گر گیا. میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں. کہتے ہیں حضور نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر میرے نبی نے مجھے کلمہ پڑھا دیا. اب نا مرید ہونے والا کہتا ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اب وہ آہستہ آہستہ کا کیا ترجمہ ہے یہ بالکل سمجھ نہیں آتی. بھئی کسی بندے سے 5 لاکھ روپیہ لینا ہے تو اس سے وہ کہتا ہے جی میں آہستہ آہستہ دوں گا، 500 روپیہ دے دیا کروں گا روز کا، تو کہتے ہیں میری رقم خراب ہوتی ہے، پورے دو. اور نیکی کی بات جب آتی ہے تو کہتے ہیں حضرت صاحب دین اتنا سخت نہیں ہے، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاؤں گا. اب میں مغربی شاب پڑھنی شروع کر دی ہے میں نے، اب میں تسبیح لے لی ہے، کل میں نے بھی آہستہ آہستہ میں ٹھیک ہو جاؤں. یعنی رقم لینی ہو تو وہ آہستہ آہستہ قبول نہیں ہے، لیکن اور مکان کی رجسٹری اگر کرانی ہو تو مالک مکان کہے کہ آہستہ آہستہ کرا لو. کہتے ہیں پیسے پورے دیے، سویرے چل اور بیان دے. یہ کیا بات ہے؟ یہاں یہ جو ہمارا ماحول تھا نا کر لیں گے ہو جائے گا، یقین کریں لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں پر مسجدوں میں نہیں آئے. ہر کام سے لوگ ریٹائر ہوئے پر گناہوں سے ریٹائر نہیں ہوئے. آخر تک تباہی اتر گئی.
لیکن لوگ بدلنے کو تیار نہ ہوئے. حضرت فضالہ کہتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا, ابھی میں واپس آیا, رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی. کہتے ہیں میں وہ شخص تھا کہ عورتیں مرتی تھی میرے اوپر, اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کرے, لیکن فرماتے ہیں میں بی بی کے پاس سے گزر گیا. پہلے تو اس کا خیال تھا رکے گا, لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی, اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی, لیکن میں نے سنی انسنی کر دی. جب آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی. فرماتے ہیں مجھے پکڑ کے کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا, تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا, میں کبھی نہیں رویا تھا. اور جب کہا نا تو وہی نہیں, کہتے میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا میں جو گیا تھا وہ نہیں ہوں, اب تو میں محمد عربی کا غلام بن گیا, اب میں وہ نہیں ہوں. اب نہیں ہو سکتا کہ کوئی میری نظر میلی ہو جائے, یہ کیسے ممکن؟ اب نا اسلام کی تعریف ہم نے یہ کی ہے کہ خبردار کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم کسی کو بات نہیں کرنے دیتے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم بات نہیں کرنے دیتے. پتہ کیا بات ہے, ایک میری یہ تقریر ہوتی ہے ممبر پہ, اور ایک میرا عمل ہوتا ہے جب میں سفر کرتا ہوں, جب میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں, جب میں دوستوں سے ملتا ہوں. جب ان دونوں باتوں میں تضاد آتا ہے نا, تضاد, تو لوگ تقریر کو جذبات نہیں کہتے, ایک فن بن جاتی ہے تقریر. آپ کو پتہ ہے نا وائزین نعت خاں کہتے ہیں میں نے محفل لوٹ لی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کتنے لوگوں نے سبحان اللہ کہی, پھر لوگ شمار کرتے ہیں کہ آج 5 بندے روئے بھی تھے جب میں تقریر کر رہا تھا. تو پھر یہ فن ہے, یہ جذبات کا اظہار. سمجھ لیں بات کو کہ عمل جب آپ نہیں نہ کرتے عمل, تو آپ خود بڑے بے چین رہتے ہیں کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سا گورکھ دھندا ہے کہ میرا عمل صفر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پڑھے لکھے آدمی کو تم بے عمل دیکھو تو اس سے دور ہٹ جایا کرو, ورنہ تمہیں بھی بے عمل کر دے گا. میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے اپنے حضرت صاحب سے پوچھنا, وضاحت کریں گے. میں نے حضرت صاحب سے کہا جی عجیب بات کر دی ہے, علم والے بندے کے پاس بیٹھ کے تو علم آتا ہے. تو وہ فرما رہے تھے کہ علم والے بندے کے پاس اگر وہ بے عمل ہو تو بالکل نہ بیٹھنا. تو حضرت صاحب فرمانے لگا انہوں نے صحیح کہا ہے. اب بات بہت بڑی ہے, پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی, بہرحال کر دیتا ہوں. پڑھا لکھا بندہ اگر بے عمل ہو تو اس کے پاس, تو میں نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل دے گا. بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے. اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے, اور کتے بڑے بڑے کتے تھے, اور بڑے وہ خون خار کتے تھے, چیر پھاڑ کھا جاتے تھے, شیر جتنے ان کے قد تھے. بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سوراخ اس نے بنایا ہوا تھا, اس میں کتے ہوتے تھے. اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے, وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے, زیادہ کاٹتا ہے. اس نے قید کیے ہوئے تھے, کتے تو بڑے زہریلے تھے. جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا, کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے. یہ سزا تھا, لوگوں کو پتا تھا. بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی, 35 سال تک نوکری کی, لیکن ہر سورج نے غروب تو نہیں ہوتا ہے, ہر چاند نے ڈلنا بھی ہوتا ہے. اب بوڑھا ہونے لگا, وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا, ہلکی ہلکی غلطی. بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا, نہیں سمجھ میں آیا. تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کاموں پہ آ رہا ہے, چام نہیں. تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں. وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں, تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا, قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں نہیں, جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے.
مطلق اور انعام لوگ تھے. وزیر خاموش ہو گیا, پریشان رہنے لگا, غلطی ہو گئی یہ تو پھینک دے گا. ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی. وہ جو پنجرے, کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا, جو ان کو کھانا ڈالتا تھا, روٹی ڈالتا تھا, گوشت دیتا تھا, اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی, گوشت دینے کی, تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا, تو لے لے, میں تو پہلے پریشان ہوں, سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں. اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا, پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا. اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا, کتوں کو ڈالے. 2-4 دن, ہفتہ, مہینہ, سال بھر, جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا. بس وقت ایک دن آ گیا, بادشاہ کو بات اچھی نہ لگی. اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں. ساری زندگی یہاں رہا, اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا. اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا, تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے, وہ اس کے پیر چومنے لگے. وہ پیر چومنے لگے, ہاتھ چومنے لگے, چاٹنے لگے. تو بادشاہ سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا. خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہوتی. جب دیکھا پیار کر رہے ہیں, بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے. وزیر رو پڑا, کہنے لگا تو سیاستدان تھا, تو میں بھی سیاستدان تھا, ساری زندگی سیاست کی, لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا. انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا. دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا, وزیر رہا, لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا. ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے. تیری 40-35 سال خدمت کی تو تم نے کتوں کے آگے ڈال دیا. انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے, میرے وفادار ہو گئے. چند مہینے روٹی, جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا, کتے نہ تھی چنگے. جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا, کتے نہ تھی چنگے. مالک دے کر راکھی کر دے, سافر بھوکے ننگے. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگے تو شہر صدا میں, راتی جاگے کتے, تیتھوں کتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے. پاوے مارو 100 جتے, تیتھوں کتے رکھا سکھا کھا, دنے جا رکھا وچ ستے. تیتھوں کتے ایک برکی دا قدر پچھانن, پاوے مالک ہو من ستے. ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا, جاؤں گا تو نہ. ایک برکی دا قدر پچھانن, پاوے مالک ہو من ستے. پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا, کہنے لگے اٹھ بلیا, چل یار مولانا نہیں. ملا رومی کہتے ہیں کہ چڑیا اور چڑا, مذکر مؤنث دونوں کٹھے بیٹھے تھے. تو ایک بندہ آیا صوفی, میری طرح پگڑی شکڑی باندھی, جبے کبے میں لگا ہوا. جتنے فتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ جبوں کے پیچھے نکلتے ہیں سارے. عوام بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی لگنا ہے. انہوں نے پکڑ کے چکر چلا دیے. کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں تو کبھی کوئی کہانی سناتے ہیں, کبھی نہیں. اور میں شکوہ کرنے لگا ہوں, مجھے کر لینے دو. کیا تم نے کبھی معیشت پر بھی تقریر کی ہے؟ حضور نے معیشت بھی دی. کیا تم نے کبھی قوم کو معاشرت بھی سکھائی ہے؟ یہ بھی تم نے بتایا ہے کہ جینا مرنا کیسے ہے. وہاں الجھاتے ہو جہاں نوجوان کہتے ہیں کہ یار طے کچھ نہیں ہوا آپ کے درمیان ابھی تک. جو کہانی سنا رہا تھا وہ بھی بڑے جذبات میں تھا, رو رہا تھا. جو رد کر رہا تھا وہ بھی جذبات میں تھا, رو رہا تھا. تو ہم کدھر جائیں؟ آپ نے قوم کو کس طرح پہ کھڑا کر دیا. شکوہ کرنے لگا ہوں. وہ چڑا اور چڑی دونوں بیٹھے تھے. ایک بندہ صوفی صافی آ گیا, بڑا جناب, جبہ کبا, بڑی بات. چڑیا چڑے سے کہنے لگی اڑ جائے, یہ شکاری نہ ہو. چڑا کہنے لگا نہیں, شکاریوں کا لباس اور ہوتا ہے, یہ تو درویشوں کا لباس ہے, رہنے پر بیٹھے رہتے ہیں. اس نے بڑا سمجھایا چڑیا نے, پر چڑیا کی بات مانتا بھی کوئی نہیں ہے. کبھی کبھی مان جائے گا نا فائدہ ہوتا ہے. چڑیا کی مانے کون, چڑیا کو تو لوگ چھوٹا جانتے ہیں. تو وہ چڑا بیٹھا رہا, پر وہ بندہ آیا. ہائے ہائے, آپ یقین کریں لوگ میرے پاس آتے ہیں تو ولی سمجھ کے آئے. بولے میرے پاس ولی سمجھ کے, درویش سمجھ کے آیا, اسے ثواب مل گیا.
لیکن اگر میں نے دھوکہ کیا تو قیامت میں میری سزا پڑے گی۔ مجھ سے میرا رب پوچھ لے گا وہ تو ٹھیک تھا، وہ تو تیری پگڑی داڑھی دیکھ کے آیا تھا، تو اپنی بات بتا تیرے اندر کیا ہے؟ تو وہ قریب ہے نا وہ صوفی درویش اللہ ماشاء اللہ، اس نے گلیل پیچھے چھپائی ہوئی، اس نے گلیل نکالی اور ماری اور چڑیا مر گیا۔ چڑیا بڑی پریشان ہوئی، اس نے جا کے بادشاہ کو شکایت کی، جنگل کے بادشاہ کو، شیر کو۔ شیر نے کہا تو فکر نہ کر، بندہ پکڑ لیتے، بندہ پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، سامنے آ گیا تو چڑیا کہنے لگی، شیر کہنے لگا چڑیا سے کہ اپنا پکڑ تو ہم نے لیا ہے، سزا ہم نے نہیں دینی۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا، مسئلہ صرف لیڈروں کا نہیں، کارکن بھی بڑے خطرناک ہیں، ناراض ہو گئے ہو؟ مسئلہ مریدوں کا نہیں، یہ پیروں کا نہیں، صرف یہ مرید بھی نہیں کہیں ہلنے دیتے، یہ بھی نئی سے نئی کہانی روز بنا کے لاتے ہیں اور آ کے سناتے ہیں۔ سنو، وہ چڑیا سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت شیر صاحب کہنے لگے کہ سزا تیری مرضی کی دینی ہے، تو بتا کیا سزا دے۔ چڑیا رو پڑی، کہنے لگی بادشاہ اسے سزا کوئی نہیں دینی، ایک بس حکم دینا ہے۔ اسے کہا وہ کیا؟ تو وہ کہنے لگی اسے حکم کرے اگر اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی شکاریوں والا پہننا ہے، اس نے لباس صوفیوں والا پہننا ہے اور اندر سے شکاری ہے، بس اسے حکم کرتے ہیں کہ اس نے شکار کرنا ہے تو لباس بھی، اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات۔ اور سیاستدان، تو نے لباس پہن لیا ہے، خدمت کار ہے تو شکاری، وہ بیوروکریٹ، وہ تاجر، تو نے لباس پہن لیا ہے، خدمت کار تو شکاری ہے، اور بہت بڑی جگہ پہ بیٹھے ہوئے افسر، تو نے لباس پہن لیا ہے ایک بہت بڑے افسر کا، ایک محکمے کو سنبھالنے پر، اندر سے تو رشوت کھاتا ہے، شکاری ہے۔ اور درویش صاحب، مولوی صاحب اور بڑے کام میں پہنچنے کے لیے درویش، آپ کی طبیعت کے اندر دولت سے بیزاری، حضرت ابو درداء، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سمجھ لیں ان کے کلاس فیلو تھے، ان کے ساتھ پڑھا تھا انہوں نے۔ حضرت ابو ذر غفاری ان پر بھی جلال کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ طبیعت نا ایسے کیف میں آ گئی ان کو پڑھ کے، ان کو پڑھا جب کچھ دنوں سے تو کچھ انوکھا، یہ انوکھی وجہ ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے ہیں، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، کیا سوچ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت ابو درداء مکان بنا رہے تھے، کیا جملہ کہا، تڑپ گئی روح، فرمانے لگے ابو درداء تجھ سے مجھے یہ امید نہیں تھی یار۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب تیرا مکان بنانے کے لیے بھی اللہ کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں رکھی جائیں گی، تیرا مکان بنانے کے لیے رب کے بندوں کی پشتوں پر اینٹیں تیرے لیے۔ حضرت ابو درداء نے گردن جھکا لی، فرمایا یار جہاں تو ہے نا تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی، ان سے زیادہ سچا بندہ۔ فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے یار، صحیح کہتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا دیا گیا عراق کا۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابہ میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی عظمتیں، رفتیں، بلندیاں کیا کہنا، بڑی گہری دوستی تھی۔ لیکن جب وہ گورنر بن گئے نا تو آپ نے فرمایا بس بھئی اب تو نے عہدہ لے لیا ہے، یہ بندے کو ٹھیک نہیں رہنے دیتے، اب تو عہدے میں چلا گیا۔ بڑی مدت کے بعد ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ، وہ دوڑ کے آئے حضرت ابو ذر غفاری کے گلے ملنے، میرا بھائی میرا بھائی۔ فرمایا پیچھے ہٹ جا، میں نہیں تیرا بھائی، تو گورنر ہے، میں غریب آدمی ہوں، اپنا کام کر۔ پھر دوڑ کے آئے، فرمایا ابو ذر تو میرا بھائی ہے یار، اکٹھے پڑھتے تھے حضور۔ فرمایا نہیں جا تو نہیں میرا۔ پھر آئے، جانتے تھے نا یہ سچا بندہ ہے، یہ سچا بندہ ہے، یہ تقریروں والا نہیں، صرف وعظوں والا نہیں، اس کے اندر بھی بڑی سچا ہے۔ قریب آئے، آ کے کہا یار تو میرا بھائی ہے، میرے سینے لاگ۔ فرمانے لگے تو تیسری بار آیا ہے، مومن ہے، میں منہ نہیں موڑ سکتا، پر پہلے مجھے بتا گورنر بننے کے بعد تو نے مکان کتنے بنائے؟
बाग कितने लगाए, चक्कियाँ कितनी लगाई, कितने तूने चीज़ें बनाई हैं पहले बता। तो तब मूसा अशरी ने उनका हाथ पकड़ा, रोने लगे, कहने लगे जिस महबूब से तूने तरबियत ली है मैं भी उन्हीं का नौकर हूँ, जिन कपड़ों में मैं इराक गया था मेरे आज भी वही है। क्या बात करता है, मेरे वही हैं। मुझे बता, अगर ये ओहदे खिदमत के हम नहीं लेंगे तो फिर क्या जालिमों को देंगे, गैरों को देंगे? ना कर, कुछ नहीं बनाया। हज़रत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोए, और जब कहा ना कोई शय नहीं मेरे पास, तो फरमाया अच्छा चल आगा, फिर सीने लग जा तो वाकई मेरा भाई। फिर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने मोहब्बत फरमाई, वो दरवेशी, वो फ़कीरी, वो सादगी, वो नूरानियत, वो दिल के साथ अंदर। हमारे तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हो कहाँ ले जाना है माल, क्या ज़रूरत है माल की, हर वक्त माल की मुखालफत करते हैं, लेकिन दिल उनका कहता है कि आए सही किसी तरीके से, पहुँचे सही। हुजूर ने फरमाया बाज़ लोगों की ज़ुबानें शहद से ज़्यादा मीठी, दिल भेड़िए से ज़्यादा खतरनाक। ऊपर से कह कुछ रहे हैं, अंदर हालात कुछ और हैं। लेकिन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूरी दौलत से, आप फरमाते क्यों है लोगों के पास माल, किस लिए इतना माल जमा किया है, क्या सारी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाले वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। एक बुजुर्ग थे पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलम शरीफ, बड़े काबिल थे, आलिम थे, दरवेश थे। अगर आप मोबाइल छोड़ के मेरी बात में तवज्जो करें तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अल्लाह ताला खैर करे। ये वैसे जिसने बनाए थे उसने लिखा नहीं था कि हर वक्त हाथ में ही रखना, उसने नहीं कहा कि इजाद करने वाले ने थोड़ी कहा था कि ये मैंने इसलिए बनाया कि इसको हाथ में रखना, हाथ में तस्वीर रखा गया, ये जेब में रखने के लिए, जब बजे तो बाहर निकाले। मेहरबानी अल्लाह को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब तो ना जी एक दोस्त एक दिन बड़ा दूर का सफ़र करके आए और उन्होंने कई दफ़ा मुझे ये बावर भी कराया कि मैं बड़ी दूर से आया, बावर भी कराते हैं, प्यार से बताते हैं बड़ी दूर से आए, लेकिन हर 1.5 मिनट के बाद जेब से मोबाइल निकाले। मैं उन्होंने आके मैं कि ज़ियारत करनी चाहिए थी, घर ही कर लेनी चाहिए, इतना लंबा सफ़र करने की क्या जरूरत। आप तो मेरी ज़ियारत करने आए थे बकौल आगे, वो ज़ियारत वाला यहाँ रखा भी कोई नहीं, लेकिन मौज है ना लोगों। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज तो मुझे शफीक साहब ने कहा था कि आपने लाइव तकरीर करनी है लोगों के बीच बैठ कर, मुझे क्या पता था कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग कराने जानी। आप मेहरबानी करें, आज तो आमने सामने बैठे हैं ना जी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चलो थोड़ा सा सामने बैठ के भी बात, किसी ने कहा था कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। आप मेरी बात पे तवज्जो करेंगे। सैयद फैजुल हसन शाह साहब उनसे मैंने पूछा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ज़ल है कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा। आप फरमाने लगे तुझे क्या मुसीबत बनी है इस बहस में पढ़ने की, जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, जो बड़े होते हैं वो। कहने लगा कि आप आलिम किस बात के हैं, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। फरमाने लगे चलो दे देते हैं। हज़रत पीर साहब फरमाने लगे कि आयशा बीवी है नबी पाक और फातिमा बीवी है अली पाक। फरमाने लगे ये जो अली की बीवी है ये नबी की बीवी से अफसर है। फिर फरमाने लगे कि फातिमा बेटी है नबी पाक और आयशा बेटी है अबू बकर सिद्दीक़। तो फरमाने लगे अबू बकर की बेटी कभी भी नबी पाक की बेटी से अफजल नहीं हो सकती। वो बंदा कहता पीर साहब नतीजा की ये, फरमाने लगे घर जाके कड़ी फिर मैं गल दस चढ़ी है नतीजा। भाई बड़े लोग बड़े होते हैं, बड़े लोग बड़े होते हैं, तो आप बड़ों के तोलने क्यों लग गए? आप रश्क देखें कितना है, वो आपस में रश्क कर रहे हैं, तुम कहते हैं लड़ाइयाँ करते हैं, वो तो रश्क कर रहे हैं मेरे भाई, रश्क। लेकिन ना मेरा दिल कह रहा है आपको खास बात भी हज़रत अल-कौलुल बदी में ना इमाम सखावी ने लिखा है, इनका जरा आपस में रश्क देखें, असद नहीं रश्क। यहाँ तो पीरों की करामतों पर भी पूरी जनाब वो लड़ाई चलती है, पूरी लड़ाई। मेरे पीर साहब की ज़्यादा होगा था, मेरे पीर साहब की ज़्यादा। वो खुद आकर खौफ करें, पीर की करामत नहीं होती, पीर की इस्तिकामत होती है, सुन्नत शरीयत पर पाबंदी होती है।
وہ جتنی زیادہ پابندی کرے اتنا زیادہ باعث سے کرامت ہے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، امام سخاوی نے قول لکھا ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر کا زمانہ مبارکہ تھا، میرا بڑا ہی دل کر رہا تھا سرکار کی زیارت. حضور کے وصال کو کافی سال بیت گئے، دل بڑا پریشان تھا. میں درود شریف پڑھتا سو گیا. خواب دیکھی کہ اللہ کے محبوب فجر کی جماعت کرتے چر ہویا میں نے تر لے لی کدی موڑ میرے گل کہ خواب میری وچ ایک بار جیامے میں ساری عمر نہ جاگا. کہتے ہیں حضور نماز پڑھا رہے تھے فجر کی 2 صورتیں سرکار نے پڑھی پر مزہ ہی پڑا، بڑا ہی مزہ آیا، بڑا ہی مزہ. کہتے ہیں نماز مکمل کر کے نا تو سرکار نے صحابہ کی طرف رخ نور کیا تو ایک صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے گیا. یا رسول اللہ تازی کھجوریں پکیاں قبول کریں. حضور نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، باقی ایک صحابہ کو بانٹی. حضرت علی کہتے ہیں 15-16 صحابہ کے بعد میرا بھی نمبر لگا. کھجور کھائی، کھجور کا نہیں دست مصطفیٰ کا بڑا مزہ تھا. کہتے ہیں بڑا ہی مزہ آیا. میں کھجور کھا ہی رہا تھا کہ مسجد نبوی میں اذان ہو. مولا علی فرماتے ہیں آنکھ کھل گئی، اٹھ میں گیا پر کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں ابھی بھی موجود ہے. اب اس پر پورا باب بنتا ہے شام تلک ملا آبادی میں. وہ کہتے ہیں کہ حضور جس کو خواب میں کچھ چیز دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی اسے دیتے ہیں. وہ خواب میں نہیں ہوتی، وہ حقیقت میں ہوتی ہے. پورا باب ہے. بہرحال عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، بس سے چلا گیا، جا کے صف میں بیٹھ گیا. عمر فاروق آئے جماعت کرانے. کہتے ہیں عمر نے نماز شروع کی تو مجھے جھٹکا تب لگا جب عمر نے بھی وہی صورت شروع کر دی جو خواب میں سرکار نے پہلی رکعت میں پڑھی. میں سمجھا اتفاق ہے، لیکن کہتے ہیں دوسرا جھٹکا جب لگا جب دوسری رکعت میں حضرت عمر نے وہ صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں دوسری رکعت میں پڑھی تھی. کہتے ہیں میں اب بڑا پریشان ہوں کہ یہ بات کدھر کی کدھر جا رہی ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو کھجوروں کا ٹوکرا گیا. فرماتے ہیں اب تو میری حیرت کی حد نہ رہی. حضرت عمر نے کھجور اٹھائی، صاف کی، کھائی، دوسرے صحابی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، 15-16 صحابہ کو ملی، مجھے بھی دی. کہتے ہیں کھجور کھائی، مزہ بڑا آیا. حضور سے تو دوسری مانگنے کو دل کرتا تھا پر مانگی نہیں تھی، ادب تھا. عمر سے تو یرانہ تھا نا اپنا. ان کا رشک دیکھیں، آپس میں رشک دیکھیں، حسد نہیں رشک. فرماتے ہیں یرانہ تھا نا تو میں نے عمر سے کہا یار ذرا ایک کھجور اور دینا نا ذرا ایک کھجور. تو کہتے ہیں جناب عمر فاروق نے کھجور اٹھائی، صاف بھی کی، میں سمجھا ملنے لگی ہے، اٹھائی بھی، صاف بھی کی اور دوسرے صحابی کی طرف ہاتھ بڑھایا، میری طرف دیکھ کے ہلکا سا مسکرائے. فرمانے لگی علی ایسے نہ کر، اگر رات کو نبی پاک سے دوسری لیتا تو میں بھی سویرے تجھے دوسری دے دے. حضور سے دوسری لی نہیں، نبی پاک سے دوسری مانگی نہیں تو میں کیسے دے دوں. خواب میری وچ آیا سی ماہی تو میں وہ گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھول، ڈر دی ماری اکھ کھول گیا. یہ رات سال دیوالی ربا اے رات مکن نہ دیوی، اے رات مکن نہ دے. ڈر دی ماری میں اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. میرے رسول پاک کے غلام رشک کرتے تھے، رشک. حضرت علی کہتے ہیں میں رویا تو عمر بھی رویا. کہنے لگی علی جو رات تجھے نواز کے گئے وہ میرے اوپر بھی کرم فرما کے گئے. رشک کرے زندگی خدا را چھوڑ دیں، اصل چھوڑ دیں ایک دوسرے سے چلنا. کرے دیندار لوگوں کا، اہل حق لوگوں کا جواب در جواب، جواب وال جواب. اس طرح ہم نے اٹھایا ہے چیزوں کو کہ نئے آنے والا آدمی کہتا ہے کہ دین کی اصل بات اصل میں بتا تو میلہ لگ گیا. کوئی کہانی سنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، اس کو غلط کہہ رہا ہے. کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو بالکل ٹھیک ہو. ہمارے حسد نے اتنی تباہی کر دی. کسی کے حق میں خیر والی بات جب آپ حسد کریں گے تو بے سکون. دوسری بات یہ بے سکون بندہ پتہ کون رہتا ہے. میں نے یہ بھی آیت پڑھی ہے اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن. اللہ فرماتا ہے یاد رکھو، خبردار ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں چلے. پتہ ہے بے سکون کون رہتا ہے؟ تو نتیجہ اپنی مرضی کا. عقیدہ توحید اسلامی عقائد کی جانب
जब आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका माना ये है कि मैं अपने आप को ना अपने अल्लाह के हवाले कर दूं। अब रब गरीबी में रखे फिर भी मैं राजी हूँ, बीमारी में रखे फिर भी राजी हूँ, सेहत में रखे फिर भी, औलाद दे तो फिर भी राजी, ना दे तो समझे मेरी बात। ये तो ईद है, हमने ठीक होना चाहते हैं। दोस्त अक्सर आगे कहते हैं कि वजीफा बताएं, ये ठीक हो जाती है। मैं कहती हूँ सूरह फातिहा पढ़ कहते बड़ी देर से पढ़ रहा हूँ पर शिफा नहीं होती। तो मैं कहता हूँ फिर आप अल्लाह की रज़ा पे राजी हो, फिर अल्लाह की रज़ा पे राजी रहना भी तो सीखो, राजी रहना भी तो सीखो। बहुत सारी बेसुकूनी इस बात की है कि हम चाहते हैं मेरी मर्जी का सुकून हो, मेरी मर्जी का घर हो, मेरी मर्जी के बच्चे हों। भाई ऐसा ना करें। आप अपने हक में अपने रब के फैसलों को कबूल करें, आप कबूल करें अपने मालिक के फैसलों। अगर तू दरवाजे से निकली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द, बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद अल्लाह ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नात की आवाज भी औरत का ही नहीं पढ़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पढ़ता है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लख्त जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही, सैयदा इमाम हुसैन के साथ। याह्या बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा, 15 साल घर बराबर होता है। बंदा बीबी देख ही लेता है, वो बीबी कभी पर्दा डाल के तुम जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते हैं 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जनाब अली मुर्तदा के भाई थे, उनके बेटे के साथ उनका निकाह हुआ था, बीमार हो गए। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे ज़ैनब चल तुम्हें हकीम के पास ले जाऊं, तबीब के पास ले जाऊं। तो हजरत ज़ैनब कहने लगी आप जाइए मेरा हाल बता के दवाई ले। तो हजरत अब्दुल्ला जाफर तैयार कहने लगे शरीयत में गुंजाइश है डॉक्टर के पास जाने, हकीम के पास जाने की गुंजाइश है, तो चलती क्यों नहीं? ज़ैनब कहने लगी शरीयत में गुंजाइश तो है और अब्दुल्ला मेरी मजबूरी ये है कि मैं फातिमा की बेटी हूँ। शरीयत में गुंजाइश तो है पर मेरी मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूँ। शरीयत में गुंजाइश है, अकल नहीं खत्म बिल्कुल भी शरीयत में बड़ी बिगड़ ताला कैसे चलेगी, ताला जब खुलेगा जब चलेगी। अरबी की नवासी कहते हैं गुंजाइश तो है तो मैं नहीं ना निकल सकती, इसलिए कि जितना कोई अपने आप को दीन के करीब जानता है उतना उसके पैरों में शरीयत की जंजीरें ज्यादा होती हैं। तो जनाब सैयदना अब्दुल्ला कहने लगे पर्दा कर गई ना, तो चली गई तो मानने लगे ये तो अल्लाह की मशीयत है, तो बिल्कुल करने लेकिन तैयार करो ना बल्ब और कैमरा वापस चालू। माँ से जाके कहूंगी कि अम्मा सारी तकलीफें मैंने बर्दाश्त की हैं, पर मैंने तेरे पर्दे पर आँच नहीं आने दी। मेरे भाई ये उसवाए नूर है, ये उसवाए हसना है, ये हमें सिखाया जा रहा है। मेरे हबीब करीम की बीवियों का ये हाल था, बीवियों का अपने घर के आंगन में जैसे कोई दिक्कत होगी फटाफट मेरे अपने सेल में जब बैठती थी ना तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठती, दीवार के साथ लग के दीवार की तरफ। बीबियां अपने घर के अंदर भी दीवार की जानब मुंह करके बैठती थी। लोग पूछती, बीबियां पूछती कि अपने घर में भी दीवार को मुंह करने का मतलब कहती हो सकता है कि छत पे चढ़े अचानक नजर पड़े, तो हम चाहती हैं फिर भी हमारा चेहरा नजर ना आए उसे, फिर भी हमारा चेहरा नजर, हम अपने घर के अंदर भी पाबंद रहती हैं कि हमारे चेहरे नजर ना आए। खुदा रहा बड़े पैसे जिंदगी में लौटाए हैं, 1,000 1,500 भूखे पे भी खर्च करो, वो घर ले जाओ, वो अम्मा को भी दो, बहन को भी दो, बीवी को भी दो, उसको कोई पहन ले। इसलिए कि जब तो हजरत फातिमा के तरीके का पर्दा करेगी तो तेरे आंगन में सैयदा ज़ैनब की तरह की बेटियां पैदा होगी।
वो उस सुन्नत पे चलने वाली बेटियां तेरे आंगन में आएंगी। खुदारा मेरे भाई, आज ये नियत करो, ये इरादा करो और अपने घरों को पर्दे का पाबंद बनाओ। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई खानदान पर्दादार हो जाएंगे। अगर एक बेटी पर्दादार हो गई तो कई घराने संवरेंगे, कई जगह पे नूर फैलेगा। ऐ अर्श के मालिक, ऐ मेरे महबूब के खुदा, तुझे वास्ता है मेरे महबूब की बीवियों का और तुझे सदका हुजूर की शहजादियों का। ऐ अल्लाह, इतना करम बरसा, इतनी रहमत बरसा कि मेरे वतन की बेटियां और मेरे वतन की माएं बहनें बच्चियां ये समझ जाएं कि हमारी निजात सिर्फ हजरत फातिमा के बुरके में है, हजरत आयशा के पर्दे में है, सैयदा खदीजातुल कुबरा के हिजाब में है। अल्लाह करे ये समझ जाए और ये जब भी सजदा करें तुझसे हयाई मांगे, ये तुझसे जब भी सजदा करें ये तुझसे अपने लिए चादर ततहीर और पर्दा तनवीर ही मांगे। अल्लाह करे मुझ बेअमल की मुंह से निकले हुए लफ्ज किसी के दिल में तासीर बन के उतरे और फिर दुनिया के अंदर ये रिवाज आम हो कि हर कोई पर्दा करे, हर कोई बापर्दा हो जाए। ऐ अल्लाह तू तासीर नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह तू अमल की दौलत नाज़िल फरमा, ऐ अल्लाह हमारी बेटियों को इज्जत की चादर अता फरमा, हमेशा भी रब्बे खैर गुजरे। दुआ है सुन्नत अब ये हमारा ना फ्यूजन ब्रीडिंग है, तो हम लोग प्रोसेस बताएंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, सही तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हल्का सा स्प्रिंकल करना आप लोगों की मसाला इसके ऊपर, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों साइड, ठीक है सर। तो ये इसको डालने का मतलब ये है चटपटा लगे पकड़ा, नहीं तो आगे ऐसे आपको अच्छा सा स्प्रिंकल करना है दोनों साइड पे, ओके। तो हमने बैलेंस कर दिया है फ्रंट एंड बैक दोनों साइड, ठीक है। इसमें डालने जब इसमें डाले तो मसाला इसके अंदर चलेगा, तो आपको इस ब्रीडिंग के अंदर डालना है, फ्यूजन ब्रीडिंग के अंदर। बादशाह ने 4-5 पानी जो है यहाँ तक ही बड़े पानी बिल्कुल कम आना चाहिए, बहुत कम रेयर आना चाहिए बिजली, और ये वाले यहाँ से आपको खूनखार कोशिश करना है। ये वही पानी में खा जाते थे, निकल शेर जाएगा थे, ये, उनके कद थे। ठीक है। उसके बाद एक बार बादशाह थोड़ा सा किसी अब आदमी इस से चीज में एक चीज में ध्यान रखना है, आपको जब काम करोगे हाथ को बैलेंस करना है, ये हाथ से मतलब इसमें पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है आपका 2 बार 3 बार बिजली, 2 बार 3 बार ये लगाए, कि कुत्ते 2 को बार जब पानी बांध में के डुबो, रखा जाता है तो ज्यादा जहरीला हो जाता है, इतना ही करना है। वो ज्यादा उसके अंदर करवाहट आती ये है, आलू और गोभी, ज्यादा बाकी का अलग अलग इसमें 3 है। उसमें तो फिलहाल आलू और गोभी के लिए इसमें 3 बार फ्यूजन ब्रीडिंग तो हो गया है और 2 बार एक्स्ट्रा हॉट स्पाइसी का आदमी से बादशाह थोड़ा सा डरा ये इधर ही होगा, क्या बनाओगे तो आपका सूखे का सूखे में गीले तो ये फर्स्ट टाइम टच हो गया यहाँ पर, ठीक है। कि आलू साथ को डालता गीले का गीले में, ठीक है। अब मेरा हाथ ये गीला तो मैंने गीला उठा के इसमें गीले बना दिए। सर हाथ वाला दिखा दो एक बार इन लोगों को, जैसे ये है तो ये मेरा सूखे में चलेगा, ठीक है। बादशाह इसका की पानी पूरा वसीयत इधर में ड्रॉप बड़ी होगा बस, हिम्मत उसके बाद आपने ये इधर डाला, फिर ये आपका हाथ जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है इधर ही रहे, या तो आप इसके ऊपर 35 साल तक तो आपकी एक्स्ट्रा हॉट स्पाइसी खराब हो जाएगी। लेकिन हर समझने को तो नहीं होता है। करना उसके बाद, ठीक है। एक चीज और नोट करना है आपको, अब जब ये आपका बन जाता है तो इसके अंदर है ना पाउडर को झाड़ देना है, नहीं तो आपका तेल भी खराब हो जाएगा। जिसमें तेल की जो हीट आप ज्यादा यूज करते हो वो कहीं ना कहीं खराब होकर कम यूज होगा, तो आपको इसमें झाड़ भी देना है, ठीक है। नहीं समझ में तो हमारे ईसा शेफ ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि सर ने 3 ट्राई कर दिया है, बाकी 3 ट्राई करेंगे और हमारे किशन जी 3 ट्राई करेंगे और दीपक शेफ से हम लोग गोभी पकौड़ा ट्राई करेंगे। वफा का था ही नहीं, बस ये समझने का था कि अपना तो हमारे किशन ऐसा ना हो किसी दिन करने जा रहे मैं हैं। भी इन कुत्तों का शिकार हो डाल के नहीं छोड़ना, बादशाह से कहा कि बादशाह ये पहचानना मैंने मुझे ड्रॉप करना है, आहिस्ता आहिस्ता अभी गलती हो गया, नो प्रॉब्लम। कदम हटाने सेकंड स्टेप में फिर से उसको कैच अप कर लो, ठीक जाए है। मैं तो किशन शेफ ने सेकंड टाइम में थोड़ा सा कवर कर लिया, थोड़ा सा इनसे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन सेकंड टाइम में उन्होंने इस चीज को कवर कर लिया, मुख्तलिफ कैच अप कर लिया। गुलेनान लोग थे, उसी खामोश हो गया, हमारे परेशान पीछे रहने बात लगा, करने गलती हो गई है तो फेंक देगा, एक तजवीज उसके तो ज़हन ये में। रैप इसमें अटैक तो अच्छा करेंगे, बट ये वाला वो जो हाथ पिंजरे कुत्तों के पिंजरे पर मुआफिक बैठा था ना, जो खाना डालता था झाड़ना अच्छा डालना, उसको एक दिन कहने लगा यार वेरी गुड। दीपक शेफ रिलेशंस रख के आराम से अच्छे से कर रहे हैं। देने की गोश्त देने की तो 2-4 दिन ड्यूटी मुझे